190 ملین پاؤنڈ کیس، عمران خان، بشرا بی بی جیل میں، سپریم کورٹ سے رقم وفاقی حکومت کو مل گئی، اب یہ کہاں خرچ کی جائے گی؟ شہباز شریف کے پسندیدہ دانش یونیورسٹی میں۔ یہ کیا سارا ماجرا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر آصف زرداری کے بعد بلاول بھٹو زرداری بھی بول پڑے ہیں، میدان میں آ گئے ہیں، نعرے نہیں بننے دیں گے، سندھ کو بنجر نہیں ہونے دیں گے، یہ انہوں نے نعرہ بلند کر دیا۔ صحافی کے سوال پہ غصے میں آ گئے، جذبات میں آ گئے، یہ کیا واقعہ ہوا یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر دوسرا معاملہ ہے عمران خان کی رہائی، مولانا صاحب کے ذریعے عمران خان کو اقتدار سے نکلوانا ہو، نواز شریف، آصف زرداری نے، شہباز شریف نے تو مولانا کی خدمات، عمران خان کو جیل سے رہا کروانا ہو تو مولانا کی خدمات، یہ کیا ماجرا ہے، کس طرح کہانی جا رہی ہے؟ ناظرین میں آپ کو صحیح انفارمیشن دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن۔ ناظرین میں ہوں طارق سمیع، ڈیلی مونتاج ڈیجیٹل کا۔ ناظرین سب سے پہلے میں آتا ہوں، ناظرین بڑا اہم معاملہ ہے ملکی تاریخ کا، 190 ملین پاؤنڈ کیس، بڑا مشہور کیس ہے۔ برطانیہ میں این سی اے نے انکوائری کی، ملک ریاض بحریہ ٹاؤن کا پیسہ تھا جو انلیگل طریقے سے برطانیہ گیا تھا اور وہ ضبط ہوا۔ شہزاد اکبر بیچ میں آ ٹپکے، شہزاد اکبر کا اپنا مفاد تھا، لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مرتضیٰ علی شاہ نے اس زمانے میں سٹوری دی تھی جو بالکل صحیح ثابت ہوئی، اور شہزاد اکبر اب لندن میں بیٹھا ہوا ہے۔ پھنسایا کس کو؟ کابینہ سے معاملات کو خفیہ رکھا گیا، بند لفافہ لاؤ اور اپروول دے دو۔ ایسا تو کبھی زندگی میں نہیں ہوا کسی کابینہ کے اجلاس میں۔ ایجنڈا آئٹم آتا ہے، کوئی قومی سلامتی کے امور ہوتے ہیں، چلیں سیکریسی رکھی جاتی ہے، اس کی خبر نہیں جاری کی جاتی۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ پھر دیکھیں، عمران خان کو سزا ہو گئی 14 سال، بشرا بی بی کو سزا ہو گئی، ملک ریاض مفرور ہیں، شہزاد اکبر مفرور ہیں، باقی پھر القادر ٹرسٹ بنایا گیا، اور ملک ریاض تو ایک مرلہ کسی کو فری نہیں دیتا جب تک کسی کو اس سے مفاد نہ ہو۔ وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی اراٹی کو بحریہ ٹاؤن میں اگر ایکسٹرا لینڈ آ جاتی ہے پلاٹ میں تو وہ کہتے ہیں پہلے یہاں پیسے جمع کرائیں جناب، پھر یہ ٹرانسفر ہوگی، پھر آپ کا گھر بنے گا۔ تو ایسے ہی اس نے القادر ٹرسٹ کے نام 460 کنال زمین دے دی، مفاد لیا نا تو لیا نا۔ اب کیا ہوا ناظرین؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ یہ جو پیسہ ہوگا 190 ملین پاؤنڈ، اس کو رفاہی کاموں کے لیے استعمال کیا جائے گا، ایجوکیشن کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو شہباز شریف جو مشہور ہیں، ان کے دانش سکول پنجاب میں 2008 سے انہوں نے کام شروع کیا۔ ابھی پیچھے انہوں نے ایک تقریب منعقد کی تھی، وہاں بچے آئے تھے بہت بیکورڈ ایریا سے، بڑے غریب فیملیز سے، وہ آج کل اعلیٰ عہدوں پر ہیں، کچھ بچیاں تھیں، کچھ لڑکے تھے، میری بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم ہاؤس میں تقریب میں۔ تو دانش سکول بڑے اچھے جا رہے ہیں پنجاب میں۔ اب انہوں نے یہ سلسلہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، کوئٹہ میں بھی، بلوچستان میں بھی بنا رہے ہیں، آزاد کشمیر میں بھی بنا رہے ہیں، سندھ میں بھی، اور امیر مقام نے انہیں کہا ہے کہ دانش سکول کے پی کے میں بھی بنائیں۔ آج وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا جی بڑی خوشی خوشی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کی رقم تھی جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی تھی، اب یہ فیڈرل گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں آ گئی ہے۔ اب فیڈرل گورنمنٹ اس پیسے کا استعمال کرے گی اور اس پیسے سے دانش یونیورسٹی اور مزید سکول بنائے جائیں گے، کالج بنائے جائیں گے۔ تو یہ ہے۔ دوسری طرف جو ایک نیریٹو آتا ہے کہ جی عمران خان نے کرپشن نہیں کی، پیسہ موجود ہے 190 ملین پاؤنڈ، تو اسے سزا کیسے ہوئی؟ یہ ایک نیریٹو آتا ہے کہ کرپشن نہیں ہے اس میں۔ تو یہ ایک نیریٹو ادھر سے آتا ہے، ان کے ورشن ہے، اس سے ایگری کوئی کرے نہ کرے، میں تو یہ ایک شہباز شریف صاحب نے۔ ایک اور معاملہ ہے ناظرین، میں پہلے یہ جے یو آئی والا لے لیتا ہوں، بلاول صاحب کو بعد میں آتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین، مولانا فضل الرحمان کی مدد سے ان کی قیادت میں پی ڈی ایم نے عمران خان کو اقتدار سے باہر نکالا، عدم اعتماد کی تحریک پاس ہوئی، ریلیاں نکلیں، ملین مارچ ہوئے، پھر جب 8 فروری کا الیکشن ہوا تو گنڈا پور کو نواز دیا گیا
اور مولانا صاحب کو پیچھے کر دیا گیا۔ مولانا صاحب خود کہتے ہیں کہ 19 نشستیں کے پی کے کی جے یو آئی سے چھین کر پی ٹی آئی کو دی گئیں، پھر پی ٹی آئی ان سے الائنس بھی کرنا چاہتی ہے، یہ الگ بات ہے۔ کل میٹنگ ہوئی ہے اسد قیصر صاحب کی اور غفور حیدری اور کامران مرتضیٰ صاحب کی اور باقی لوگوں کی، اس سارے معاملے میں ان کی آپس میں مشاورت ہوئی ہے کہ کیسے آگے بڑھا جائے۔ اب مولانا صاحب نے ابھی تک ملاقات کا وقت نہیں دیا، وہ پشاور میں ہیں، سعودی عرب سے آئے تھے، کوڑا کھٹک گئے ہوئے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے، عمران خان کو اقتدار سے نکلوانے کے لیے بھی مولانا اور عمران خان کو جیل سے نکلوانے کے لیے بھی مولانا، یہ ایک نیا آیا ہے۔ اب گنڈا پور جو ہیں، سلمان اکرم راجہ ہے، ان کی زبان پہ تالے نہیں لگتے، مولانا کو نشانہ بناتے ہیں، تو مولانا نے بھی پھر کامران مرتضیٰ کے ذریعے اور غفور حیدری کے ذریعے حافظ احمد اللہ کے ذریعے جو جواب دیے ہیں وہ بلا جواب ہے۔ ناظرین، آج پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے ایک پریس ٹاک کی ہے بڑی، اور میں ان سے میری ملاقات بھی ہوئی ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں، تو انہوں نے لمبا چوڑا فلسفہ اپنا بتایا ہے۔ پانی کا مسئلہ، یہ نہروں کا مسئلہ کہ سندھ میں بڑا احتجاج ہے، تو بھائی وفاق میں آپ اتحادی ہیں نون لیگ کے، اصل یہ تجویز آئی ہے ایس آئی ایف سی سے، آپ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، ان کے بارے میں بھی کچھ کہہ دینا۔ آج سوال بھی ہوا، قربان بلوچ صاحب ہیں، سندھ سے تعلق رکھنے والے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بلاول بھٹو کو جذباتی کر دیا، غصہ بھی دلا دیا، سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی پہلے خاموش رہی، جب سندھ میں یہ مسئلہ اٹھا، عوام باہر نکلے، تو پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی پہلے اپروول۔ تو اس پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اس پہ پہلے نیم رضامند تھی ان نہروں کے معاملے پہ، یہ جرنلسٹ اور تجزیہ نگار یہ بات کرتے ہیں۔ بلاول صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے جواب دیا، پیپلز پارٹی کی جدوجہد کا سارا احاطہ کیا، سارا بتایا، پھر آصف زرداری صاحب کی کل کی تقریر کا حوالہ دیا، تو بڑی اچھی بات ہے۔ بلاول صاحب جذبات میں آ کے ان کی زبان پھسلی یا انہوں نے عمران خان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم کیوں استعمال ہوں قیدی نمبر 420 کی رہائی کے لیے، 804 کہنے کے بجائے انہوں نے 420 کہا اور اس کی تصحیح بھی نہیں کی۔ پتہ نہیں کیوں عمران خان کو 420 کہا انہوں نے، یہ تو اس کی وضاحت بلاول صاحب کو آگے چل کے اگر ضرورت پڑی تو کرنی، اس کی ویڈیو بھی ناظرین موجود ہے، میں کوشش کروں گا اپنی ٹیم سے کہتا ہوں وہ کسی پروگرام میں چلا دیں۔ تو بلاول صاحب کا یہ ورشن ہے۔ ہاں، وہ بڑے خوش تھے کل جو افطاری کرائی ہے شہباز شریف کی پرفارمنس سے، شہباز شریف کی معاشی پالیسیوں سے بڑے خوش تھے۔ شہباز شریف صاحب نے انہیں پتہ نہیں کیا کھلایا کل، آج تعریفوں پہ تعریفیں شہباز شریف کی، گلے شکوے بھی ساتھ کر رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں بڑی مثبت سوچ ہے، وزیر اعظم نے بڑی محنت کی ہے، ان کی معاشی ٹیم نے محنت کی ہے، مہنگائی کم ہوئی ہے، مہنگائی کنٹرول ہوئی ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ تو میں بلاول صاحب کو ایک تجویز دوں گا، وہ کہتے ہیں کہ جی مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلائیں، کہ آپ اپنے والد محترم آصف زرداری صاحب سے کہہ دیں کہ وہ ایوان صدر میں ایک میٹنگ بلائیں، اس میٹنگ میں چیف منسٹرز ہوں، وزیر اعظم ہوں، ایس آئی ایف سی کے جو صاحبان ہیں، جو جنرل صاحب ہیں وہ ہوں، یا اور کوئی فوج کی اعلیٰ قیادت میں سے وہاں بلایا جائے، وہاں پریزنٹیشن لیں پہلے، کیونکہ ایس آئی ایف سی کہتی ہے کہ یہ دریائے ستلج سے نہریں نکالی جائیں گی، اور آپ کہہ رہے ہیں دریائے سندھ سے نکالی جائیں، یہ ایک کنٹروورسی کیوں بنائی جا رہی ہے؟ ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں، ہماری قوم بھگت رہی ہے کالا باغ ڈیم کا ایشو، اس کی مخالفت سندھ سے ہوئی، کے پی سے ہوئی، اور وہ آج تک بن چکا ہوتا تو یہ بجلی کا اتنا بحران بھی نہ ہوتا، ایگریکلچر کا بحران بھی شاید نہ ہوتا۔ خدشات کچھ ہوں گے آپ کے جائز، ان کو کافی حد تک دور بھی کر دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی آپ نہیں مانے۔ تو اس طرح کی جو قومی ایشوز ہوتے ہیں ان کو کنٹروورسی میں نہ پھنسایا جائے، میری تو یہ ریکویسٹ ہے۔ اندر کمرے میں بیٹھیں، وہاں بیٹھ کے ساری بات کریں، حل نکالیں اور اتفاق کی رائے پیدا کر کے آگے بڑھیں، تو انشاءاللہ ناظرین جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔